اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5واں پارہ والمحصنات تسلسل سورۃ النساء۔ اور دوسروں کی منکوحہ عورتیں حرام ہیں، مندرجہ بالا محرمات کے علاوہ دوسری تمام عورتیں نکاح کے ذریعے تم پر حلال ہیں۔ ازواجی زندگی کی لذت کے بدلے میں ان کا مہر ادا کرنا لازمی ہے۔ انسان کمزوریوں کا مرکب ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تم پر پابندیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے اور ان طریقوں کو تم پر واضح کر دے جن پر تمہارے بیشتر و صالحین عمل کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لین دین آپس کی رضامندی سے کیا کرو، خودکشی نہ کرو۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دے گا۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا محافظ و نگران بنایا ہے۔ مرد اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے نیک شیار خواتین اطاعت گزار ہوتی ہیں اور اپنے شوہروں کے قیام میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کبھی عورتیں سرکشی اختیار کر لیں تو پہلے افہام و تفہیم سے کام لو، پھر ان کا بستر الگ کرو۔ اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو پھر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے کوئی بہانہ مت ڈھونڈو۔ میاں بیوی کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے دونوں خاندانوں کے ایک ایک مرد کو پنچ مقرر کرو اور بے لاگ انصاف کے ڈگر پر چلو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے اور اسے تمہاری ساری باتوں کی خبر رہتی ہے۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، امانت دار بنو اور عدل کے ساتھ فیصلے کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، ہم نشین دوستوں، مسافروں اور اپنے زیر و دست دوستوں سے احسان کا معاملہ رکھو۔ فخر و غرور کرنے والے، بخل سے کام لینے والے اور ریاکاری کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حالت نشہ اور حالت جنابت میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ بیماری اور مسافرت کی حالت میں پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر کے تیمم کر لو۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ بہت نرمی اور درگزر سے کام لینے والا ہے۔ شرک سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس بڑے گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ شرک کے علاوہ جتنے اور گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ کتاب اللہ کا علم رکھنے کے باوجود جو لوگ فعال شگون جوتی جیسی خیالی اور من گھڑت باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سب کے سب لعنتی ہیں۔ ان منکرین حق کو جہنم کے خوفناک شعلوں میں جھونک دیا جائے گا۔ جب ان کی کھال جھلک جھلک کر گل جائے گی تو ان پر دوسری کھال مونڈ دی جائے گی۔ ادھر ان پر عذاب کا لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا، ادھر اہل ایمان گلستان فردوس کی ٹھنڈی ٹھنڈی گھنیری چھاؤں میں اپنی پاکیزہ بیویوں کے ہمراہ گل گشت میں مصروف ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اہل ایمان اپنے حاکموں کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی نزاعی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کر کے اختلافات کو دور کر لیں۔ بہترین طریقہ اور صحیح طریقہ یہی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جیسے انعام یافتہ گروہ کے ہمراہ ہوں گے۔ بس آخرت کے بدلے میں چند روزہ متاع دنیا کو بیچ کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اٹھو۔ اس راہ میں مارے جاؤ تو بھی اجر عظیم ملے گا اور غالب و فتح یاب ہو جاؤ تو بھی اجر ملے گا۔ موت سے کسی کو دستکاری نہیں ہے، وہ تو بہرحال آئے گی، چاہے تم کیسی ہی مضبوط اور پائیدار عمادت میں پناہ لے لو۔ رسول اللہ کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے۔ رسولوں کو لوگوں کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا جاتا، وہ اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منکرین کی ساری سرگوشیوں کا علم ہوتا ہے۔ ان کے کردار میں تضاد کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آ کر اطاعت کا بن جاتے ہیں، لیکن باہر آ کر رات کی تاریکی میں تعلیمات دین کے خلاف آپس میں صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس اپنے اندر سراسر غور و فکر کا سامان رکھتا ہے۔ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا تصنیف کردہ ہوتا تو اس میں تضاد پایا جاتا۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ افواہیں نہ پھیلائیں بلکہ اپنے ذمہ داروں تک پہنچائیں تاکہ ان افواہوں کی تحقیق کی جا سکے۔ جب کوئی شخص تعظیم و تکریم کے ساتھ سلام کرے تو اس سے بہتر انداز میں یا اسی انداز میں سلام کا جواب دو۔ اللہ نے منافقین کو ان کی اپنی غلط روش کی وجہ سے راہ کفر اور الٹا پھیر دیا ہے، اب وہ تم کو بھی اسی راہ پر لے جانا چاہتے
چاہتا ہے، بس یہ لوگ دوستی کے قابل نہیں ہیں۔ مومن و مسلم کا گناہ قتل عظیم ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے اور مقتول کے وارثوں کو خوب بہا دیا جائے۔ غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ کے پہیم روزے رکھے جائیں۔ جہاد کے دوران دوست، دشمن اور کافر و مسلم کی تمیز کرو، بلا تحقیق اقدام قتل نہ کرو، کیونکہ السلام علیکم کی آڑ میں ایک کافر بھی بچ نکل سکتا ہے اور ایک مومن بھی قتل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بلا کسی عذر کے اہل کفر کے درمیان ہی رہنا پسند کرتے ہوں وہ دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرتے، تو فرشتے روح قبض کرتے وقت ان سے پوچھتے ہیں کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اور اسلامی زندگی گزارتے؟ اس لیے راہ خدا میں ہجرت بڑا اونچا مقام رکھتی ہے۔ رہنے بسنے کے لیے وہی جگہ فراہم کرتا ہے اور گزر بسر کے ذرائع بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرو اور جنگ کے دوران میں نماز کا وقت آ جائے تو فوج 2 حصوں میں بٹ کر اس طرح نماز ادا کرے کہ ایک حصہ مصروف نماز ہو تو دوسرا حصہ عبادت کرے، اور جب جنگ ختم ہو کر امن کی صورت پیدا ہو جائے تو پوری نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز ایک فریضہ ہے جسے وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ نزاعی امور کے فیصلوں کے لیے کتاب اللہ کو اپنا رہنما بناؤ، کسی کی غلط طور پر تائید نہ کرو۔ خود گناہ میں ملوث ہو کر اس کا گناہ دوسروں کے سر تھوپ دینا دراصل اپنے اوپر بہت بڑے گناہ کا بار سمیٹ لینا ہے۔ راز میں کی جانے والی سرگرمیاں عموماً برائیوں سے ممنوع ہوتی ہیں، ان میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہوتا، اس سے گریز کرو۔ البتہ لوگوں کی اصلاح کے لیے، صدقہ و خیرات و نیکی کی تلقین کے لیے راز میں سرگوشی کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس کے سوا وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنا لینا گمراہی میں بہت دور نکل جانا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے اور لعنت زدہ شیطان کی بلا چون چرا اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ اسی ملعون نے اللہ سے کہا تھا میں انسانوں سے اپنا حصہ، اپنا خراج وصول کر کے رہوں گا، انہیں بہکاؤں گا، آرزو اور تمنا میں الجھا کر رکھ دوں گا، میرے ہی اشارے پر وہ جانوروں کے کان پھاڑ کر معبودوں کے نام پر آزاد کریں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی فطرت ساخت میں تبدیل کرنے سے بھی نہ چوکیں گے۔ یاد رکھو شیطان اسی طرح فریب پر فریب دیتا ہے، اس کے دامن صد رنگ میں آنے والے واصل جہنم ہوں گے۔ بس اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ عورت ہو یا مرد جو بھی نیک عمل کرے وہ صاحب ایمان ہو تو ایسے ہی لوگ جنت کے شہری بنیں گے۔ ایمان والوں کو انصاف سے منہ نہ موڑنا چاہیے، چاہے ان کی خود اپنی ذات ہی اس کی زد میں کیوں نہ آتی ہو، یا والدین یا رشتہ دار ہی کیوں نہ اس کی سان پر چڑھ جاتے ہوں۔ فریق کی امیری یا غریبی بھی انصاف کی راہ میں حال نہ ہونے پائے۔ خواہش نفس کی خاطر بھی عدل سے باز نہ رہو، بیویوں کے معاملے میں احسان سے پیش آؤ اور خدا سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو کسی ایک کی طرف اتنا نہ جھک جانا کہ دوسری لٹکتی رہ جائیں۔ میاں بیوی دونوں کو اپنا طرز عمل درست رکھنا چاہیے، کچھ دو کچھ لو کے مطابق مصالحانہ روش اختیار کرو۔ اے اہل ایمان، اعمال صالحہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے پاس عزت کی طلب میں جایا کرتے ہیں، حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے۔ منافق اپنی دوروں کی چال سے دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہیں، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہیں۔ ان کی نماز بس ایک دکھاوا ہے جس میں رمق برابر بھی خدا کی یاد نہیں ہوتی۔ یہ تذبذب کا شکار ہیں، یہ سب لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جھونک دیے جائیں گے۔